أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اور جب ہم نے ان پر یعنی سلیمان پر موت کا حکم صادر کر دیا اور ان کی موت کے اوپر کوئی ان کو آثار معلوم نہ ہوئے مگر یہ کہ ایک زمین کے کیڑے نے ان کے عصا کو کھا لیا، ان کی لکڑی کو کھا لیا، اور جب وہ عصا گر پڑا تو جین لوگوں پر ظاہر ہو گیا، اس بات کا ان کو علم ہو گیا کہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمیں علم کا غیب ہے، یعنی علم غیب ہمیں حاصل ہے. ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم اس عذاب مہین یعنی سخت عذاب میں، ذلت آمیز عذاب میں نہ ٹھہرتے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر موت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو اس کے اوپر کوئی آثار بھی ظاہر نہ ہوئے، یعنی کسی چیز کی ان پر دلالت نہ ہوئی، ہاں الا یہ کہ ایک گھن کا کیڑا، یعنی جس کو ہم ادہی کہتے ہیں، اس نے ان کے عصا کو کھا لیا. جب وہ گر پڑے یا عصا گر پڑا تو جینوں پر ظاہر ہوا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا غیب کا علم، یعنی غیب کا علم ہم جانتے ہوتے تو ہم یہ ذلت آمیز عذاب میں نہ ٹھہرتے. یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور اس دنیا سے پردہ کرنے کا واقعہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنانے لگے اور اس میں مسجد اقصی بنانے لگے. اس کو بناتے بناتے 6 سال گزر گئے. مسجد اقصی بنانے میں کل 7 سال لگے، اور جنہوں نے کام شروع کیا تو 6 سال گزر چکے تھے اور کچھ ہی کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رخصتی کا پیغام آ پہنچا، دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام آ پہنچا. سلیمان علیہ السلام نے سارا کا سارا نقشہ بنا کر، ساری پلاننگ کر کے جنوں کے حوالے کی، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کانچ کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، اور لاٹھی کے اوپر یوں کھڑے ہو کر لاٹھی کے اوپر اپنی یوں منڈی رکھ دی، اپنی منڈی رکھ کر یوں کے یوں کھڑے تھے. اللہ کا ذکر کیے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موت نے آ پکڑا. اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جن کی عجیب موت واقع ہو رہی ہے، عجیب موت واقع ہو رہی ہے.
ایسی موت کسی نبی علیہ السلام کی واقع نہیں ہوئی. اچانک سے اس دنیا میں ان کے والد صاحب بزرگ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی بھی موت ایسے آئی کہ 2 فرشتے حاضر ہیں. ان کو پوچھا کیوں آئے ہو, آپ کون ہیں؟ کام فرشتے ہیں. تو کیسے آئے ہو؟ کہ ہم تو آتے ہیں کسی کی اجازت نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, روح قبض کر لیجئے. وہ ذکر و اذکار میں مبتلا ہو گئے اور اپنے محبت خانے میں اور عبادت خانے میں جا کر ذکر و اذکار کرنے لگے. ذکر و اذکار کر ہی رہے تھے کہ موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی اور اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت سلیمان بھی اسی طرح رخصت ہو گئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تو ان 5 دعائیں کی. 5 کہ اللہ جو یہاں آوے اور تجھ سے توبہ کرے ان کی توبہ قبول کرنا. دعا کی اے اللہ اس مسجد میں جو شخص آئے اور بیماری کی حالت میں آوے تو اس کی بیماری دور کر دینا, اور جو فقر کی حالت میں آوے, غریبی کی حالت میں آوے تو اس کی تنگی اور غریبی کو دور کر دینا. اور جو آدمی اے باری الہ یہاں داخل ہو اس مسجد کے اندر تو تیری خاص توجہ اور تیری خاص نظر عنایت اس پر نازل فرمانا. اور جو بھی اس مسجد میں داخل ہو تو اے باری الہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دینا, اور مسجد سے وہ ایسے اس کو نکلنا, گناہوں سے پاک ایسے نکالنا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب بنائے کہ ہم سب کو وہاں لے جائے. الغرض بڑی اچھی چیز ہے, بڑے آثار قدیمہ بھی ہے, بابرکت جگہ بھی ہے, بابرکت مقامات بھی ہے. وہاں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی قبریں بھی ہے. اور حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے پیر و مرشد, وہ وہاں جب تشریف لے گئے تو وہ فرماتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے اس سوانے میں, انہوں نے لکھا ہے وہاں کی روداد کہ ہم جب بیت المقدس کے یعنی مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچے تو باہر پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. کہنے لگے کہ ہماری آنکھوں سے ہم نے برکتیں دیکھی ہے, ہماری آنکھوں سے ہم نے برکتیں دیکھی ہے. کہ موسم بھی ایک تم دیکھو بڑی موسم بھی جیسے ایک چھوٹا سا تربوز, اور ایک تربوز ان کا اتنا بڑا کہ 10 آدمی اس کو نہ کھا سکے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس دھرتی کے اوپر, ہم نے اس زمین میں اس کے اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. تو اللہ کی برکتیں دیکھو, وہاں کا نورانی ماحول, وہاں کا ماحول دیکھیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو اوپر جو مسجد ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی ہے. مسجد اقصیٰ جو اصل ہے وہ نیچے ہے تہ خانے میں, جس کو ہم بحیرہ کہتے ہیں, تہ خانے میں ہے. اور اوپر جو یہ عمارت دکھتی ہے, جو گنبد دکھتا ہے اور پتھروں کی جو عمارت دکھتی ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی ہے. جیسے اگر آپ گئے ہوں ہمایوں کے مقبرے پر, جو دہلی مرکز ہے, مرکز کے سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے, تھوڑا سا آگے نکلیں تو ہمایوں کا مقبرہ ہے. اوپر دیکھو گے تو سنگ مرمر کی قبریں ہیں. اب وہ قبریں اصل قبریں نہیں ہیں, اصل قبریں تو تہ خانے میں ہیں, وہ نیچے سے جانا پڑتا ہے. تہ خانے میں ہم تو جاتے ہیں اوپر جا کر جو قبریں ہیں اس پر جا کر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اصل قبریں نہیں ہیں, وہ تو اس کا عکس ہے, اس کا عکس ہے. یعنی اس کی نیچے جو قبریں ہیں, نیچے جو قبریں ہیں اس کی اوپر ایک قبر اس کا عکس بنائی گئی, ڈپلیکیٹ, جس کو ہماری بھاشا میں یہ کیسا ہے, ڈپلیکیٹ قبر ہے, اصل قبر تو اندر ہے. ایسے ہی بیت المقدس اگر آپ دیکھیں, اللہ توفیق دے اور اللہ لے جائے تو وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ اندر ہے, اصل اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو گائیڈ تھا, ہمارا جو رہبر تھا, اس نے کہا جلدی کرنا ہوگا, جلدی نماز پڑھ لیں آپ یہاں, اور جلدی نماز پڑھ کے ہم مسجد اقصیٰ میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ, نہیں مسجد اقصیٰ تو نیچے ہے, چلو ہم جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم کو یوں لگ رہا تھا جیسے نور کے دریا میں تیر رہے.
نور ہی نور ہے، نور ہی، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نور ہی نور اور برکات ہی برکات معلوم ہوتے ہیں۔ الغرض تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہیں اس مسجد میں، بہت دعائیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ محنت بھی زیادہ تھی تو دعائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اور اگر مسجد اقصیٰ کے باہر اگر نکلے تو باہر صحن ہے، صحن کے باہر اگر آگے جاوے تو ایک صحرا ہے، ایک چٹان، چھوٹا سا پہاڑ کہہ لو، چھوٹی سی چٹان کہہ لو، اسی چٹان کے اوپر ایک 8 کونا جیسے تریکون ہوتا ہے، 4 کونا ہوتا ہے، 6 کونا ہوتا ہے، اسی طرح 8 کونا ایک عمارت بنی ہوئی ہے، 8 کونا عمارت، اور اس کا گنبد سونیری ہے، اس کا گنبد سونیری ہے، اور اس میں کئی من سونا لگایا گیا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے، جو خلیفہ عبد الملک بن مروان وغیرہ تھے، اس نے سونا لگایا، اور سونے کا یہ پورا گنبد، سونے جھڑ کر یہ پورا گنبد بنایا گیا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو گنبد سونیری گنبد ہے، اکثر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں سونے کا گنبد، سونیری کلر کا جو گنبد ہے، وہ تو قبۃ صخرہ ہے، یہ پتھر ہے، اندر اس مسجد کے اندر پتھر ہے۔ وہ پتھر کتنا بڑا ہے وہ بھی حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ 56 فٹ لمبا ہے اور 42 فٹ چوڑا ہے، اور ایک طرف سے اونچا ہے، دوسری طرف سے نیچا ہے، اور یہی وہ پتھر ہے جس کے بارے میں بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت تو مشہور و معروف کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ٹھہرے تھے، اور یہیں سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جو شخص اس کے ارد گرد 1000 رکعتیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مقام اس کو بتا دے گا، اللہ جنت دنیا میں بتا دے گا کہ تیری جنت فلاں فلاں ہے، یہ ہے۔ اور یہ بھی ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئی صخرہ، تو میرا قریب ترین زمین کا عرش ہے، آسمانی عرش تو اللہ کا ہے، زمین کا عرش قبۃ صخرہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے اندر جہنم اور جنت ہے، اور تیرے اندر میری جزر و توبیخ، یعنی میری سزا اور جزا ہے، سزا اور جزا تیرے اندر ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ بشارت ہے اس آدمی کے لیے جس نے تیری زیارت کی، بشارت ہے اس آدمی کے لیے جس نے تیری زیارت کی، بشارت ہے تیرے لیے، بشارت اس شخص کے لیے جس نے تیری زیارت کی۔ تو اس کی زیارت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ رہ کر میدان محشر میں لوگوں کا انصاف کرے گا، جزا اور سزا دے گا۔ اور اسی جگہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر سور پھونکیں گے، اسی جگہ سے سور پھونکیں گے، اور یہیں سے آخری مارکا پیدا ہوگا، یعنی درم برم پوری دنیا ہو جائے گی۔ یہ تو یہ قبۃ صخرہ جو ہے، یہ جو پتھر ہے اور یہ جو سیل ہے یا چھوٹا سا پہاڑ کہہ لو، اس پہاڑ کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں وہاں لے جائے، وہاں تک۔ الغرض اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک پیغام دے گئے کہ آدمی چاہے کتنا بھی مال و دولت رکھتا ہو، کتنی بھی جاہ و جلال رکھتا ہو، درمیان میں ایک بات رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب انتقال کر گئے، جناتوں کو پتہ نہیں لگا، جنات تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت ہے کہ لاٹھی پر سر رکھ کر وہ نگرانی کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جین بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے ہو جاتے تھے تو وہ پگھل جاتے تھے، پسیج جاتے تھے، پسینہ ان کو نکل آتا تھا اور بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے باروب اور باجلال تھے۔ الغرض سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کام کرتے رہتے، کام کرتے رہتے، کام کرتے رہتے، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا،
بلکہ کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ کام پورا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ زمین سے کیڑا، جس کو ہم ادھئی کہتے ہیں، گھن، دمک، وہ لاٹھی میں گیا، لکڑی میں گیا، لکڑی کو وہ کھاتا 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 اوپر کی طرف گیا، جب لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو وہ ٹوٹی۔ جیسے ہی ٹوٹی، کتابوں میں یوں لکھا ہے اور علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام منہ کے بل گر گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تب ان کو پتا چلا کہ سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب تک حضرت سلیمان کھڑے تھے تب تک کسی جین کی مجال نہیں تھی کہ قریب آئے، حضرت سلیمان کے قریب بھی نہیں آتے تھے، دور دور رہتے تھے جنات، تو جناتوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ قریب آئیں اور آ کر دیکھیں کہ حضرت سلیمان کا کیا حال ہے۔ جب نیچے گرے تب ان کو پتا چلا، اسی کو انہوں نے کہا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ صادر کر دیا اور ان کی موت پر کوئی دلالت نہیں ہوئی، کوئی آثار محسوس نہ ہوئے ان کو یعنی جناتوں کو، مگر یہ کہ ایک گھن یعنی دمک نے ان کی لکڑی کو کھا لیا، ان کے عصا کو کھا لیا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جب وہ گر پڑے تب جنوں کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ غیب کا علم ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر غیب کا علم ہمیں ہوتا تو مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو یہ ذلیل آمیز اور ذلیل ترین عذاب میں ہم نہ ٹھہرتے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ان کو علم ہوا، کیونکہ شیطان ہوتے سرکش، کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے، حضرت سلیمان وہ شخصیت تھی جن سے وہ ڈر کر رہتے تھے، تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کون کام کرے یہاں؟ کہنے لگے کہ یہ ذلیل ترین جو کام ہے اور یہ مشکل ترین کام ہے اور ذلت آمیز کام ہے، اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو پہلے سے بھاگ جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مسجد اقصیٰ کا کام پورا کروانا تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا کام پورا کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات سے ہمیں ایک پیغام ملا، حضرت سلیمان کی وفات نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آدمی چاہے جتنا بھی جاہ و جلال والا ہو، جتنی بھی ترقی والا ہو، جتنا بھی اس کو کچھ مل جائے، لیکن موت کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ موت انسان کو کبھی نہ کبھی آنے والی ہے، اور دیکھیں آنے کا راستہ ایک ہے، ماں کے پیٹ سے آدمی آتا ہے، لیکن جانے کا راستہ کوئی طے نہیں ہے، جانے کا راستہ کوئی طے نہیں ہے، اور کب آوے یہ بھی طے نہیں، موت کہاں آئے گی یہ بھی معلوم نہیں، موت کب آئے گی کوئی معلوم نہیں، موت کس حالت میں آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے نبی اللہ، محتاط آدمی اور عقل مند آدمی اور ہوشیار آدمی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو یاد کیا کرے، جو موت کو مستحضر رکھے، اپنے سامنے رکھے۔ آج کل موت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنے جنازے اٹھتے ہیں، جوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں، جوان عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا سبق اور اس کا درس ہمیں نہیں ملتا، ہم اس سے نصیحت اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں آدمی جا کر کرسیوں پر بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں ادھر ادھر کی، یہاں کی وہاں کی باتیں شروع کر دیتے۔ حالانکہ عبرت کا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اس موت سے ہم اپنے آپ کو سبق دیں، اپنے آپ کو متنبہ کریں، اپنے آپ کو تنبیہ کریں کہ دیکھو یہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں گے، ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ موت سے کسی کو چارہ نہیں، چاہے کتنی بھی مال و دولت ہو، کتنی بھی ہوشیاری ہو، کتنا بھی آدمی صحت مند ہو، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ مائیکل جیکسن کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے ڈانس کے اوپر اور جس کے میوزک کے اوپر، جس کے کودنے کے اوپر پوری دنیا کودنے لگ جاتی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا تو کئی عورتیں اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اس کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے بس
عبرت کا نشان اس کو بنانا تھا تو بہت کچھ اس کو دے رکھا تھا، جیسے نمرود کو، فرعون کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دے رکھا ہے، آج کل یہ دیکھ لیجئے دے رکھا ہے، اسی طرح اس کو بھی بہت کچھ دے رکھا تھا۔ یہ کالا کلوٹا تھا، حبشی تھا، لیکن اس نے ایسی سرجری کرائی کہ وہ گورا ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کم پلاسٹک زیادہ تھا۔ اس نے کئی سرجری کرائی، 55 ڈاکٹروں کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ میری سرجری کر کے مجھے پورا گورا کر دو، میرے چہرے کا پورا نقشہ بدل دو، میری بدن کا پورا نقشہ بدل دو۔ اس نے کئی جگہوں پر پلاسٹک لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت کیا اور اپنے چہرے کا ڈھانچہ ہی بدل دیا اس نے۔ اور اس نے جب اپنا پہلا البم بیچا اس زمانے میں، پرانے زمانے میں 90 سے پہلے 90 کے بعد اطراف میں 1 کروڑ لوگوں نے خریدا، سستے ٹائم 1 کروڑ۔ پھر دوسرا البم 6 کروڑ میں گئے، 6 کروڑ لوگوں نے خریدا۔ پر ذرا پوچھے 6 کروڑ لوگوں نے خریدا ہوگا تو کتنے کروڑ روپے کا اس زمانے میں اس کو فائدہ ہو گیا ہوگا؟ آج تو ابزوں روپے اس کے ہوتے ہیں۔ کسی نے اس کو کہا کہ تیری اتنی عزت ہے، تو اتنا کماتا ہے، تیرے البم اتنے جاتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، لیکن تیری عمر کتنی ہوگی؟ 60-70 سال ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں 150 سال تک جی کر بتاؤں گا، میں 150 سال جیوں گا اور جی کر بتاؤں گا۔ اس نے اپنے ارد گرد 12 ڈاکٹروں کو رکھا، ہر ڈاکٹر پاورفل تھا، یورپ کا سب سے بہترین ڈاکٹر تھا، گویا پورا ایک ہاسپٹل تھا، ایک ڈاکٹر ایک ہاسپٹل تھا۔ ایسے ڈاکٹروں کو اپنے پاس رکھتا تھا، ہر وقت اس کی جانچ ہوتی تھی۔ جب بھی وہ کسی سے ملتا تھا دستانے اپنے ہاتھ پر لگاتا تھا، کسی کے جراثیم میرے پر نہ لگ جائے۔ اپنے چہرے کے اوپر ہمیشہ ماسک لگائے رہتا تھا کہ کوئی چھینک وغیرہ کھائے اس کے جراثیم نکلے میرے اندر نہ چلے جائیں۔ یہ سب کچھ تھا۔ اس نے گھر عالیشان بنایا تھا، اس نے جو روم بنایا تھا اس نے بہت سی قسم کے ایسے آلات رکھے تھے آکسیجن وغیرہ کے، کہ وہ یوں سوچتا تھا کہ کبھی مجھے آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی تو میں یہ آکسیجن لے کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اور اپنا جو گھر بنایا تھا وہ بالکل ہاسپٹل کے قریب بنایا تھا، بڑی ہاسپٹل کے قریب، کہ کبھی کچھ ہو جائے تو جلدی میں ہاسپٹل میں پہنچ سکوں۔ اور اس نے کئی لوگوں کو خرید رکھا تھا، جس کو اپنے پاس رکھتا تھا اس کو محفوظ رکھتا تھا کہ کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، مان لو کہ میرا لیور فیل ہو گیا تو میرا لیور بدلنے کے لیے اس آدمی کا لیور نکال دیں گے۔ میری آنکھوں کی ضرورت پڑ گئی تو اس آدمی کی آنکھ نکال لی جائے گی، گردے کی ضرورت پڑ گئی تو اس آدمی کا گردہ نکال لیا جائے گا۔ ایسے آدمیوں کو خرید کر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب بھی مجھے کسی پارٹ کی ضرورت پڑے وہ پارٹ کسی سے نکال کر میرے اندر ڈال دیا جائے۔ اور اس نے چیلنج کیا تھا 150 سال تک میں جیوں گا، اور جو دنیا کی تمام آسائش میں پڑنے والا، جو تمام قسم کی عزتیں پانے والا، مصنوعی عزت ہے، اصلی عزت ہے نہیں، اصلی عزت تو اللہ کے پاس ہے، اصلی عزت تو دیندار لوگوں کی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ الغرض ان کے ذم میں عزتیں پانے والا، اور جہاں جاتے تھے ہٹو بچوں کے شور ہوتے تھے، جہاں جاتا تھا کروڑ آدمی جمع ہو جاتے تھے، کروڑ آدمی، اور جس کی لائن میں بڑے بڑے بادشاہ بھی جس کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے تھے راستے میں، بڑی بڑی شہزادیاں اس کے راستے میں کھڑی رہتی تھی، یہ اس کا علم تھا۔ لیکن 47 سال 47 سال کی عمر میں رات میں وہ سویا تھا۔ صبح جب ڈاکٹر اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی تھوڑا سانس چل رہی ہے، اس کو اٹھا کر جلدی سے دواخانے اور جلدی سے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے، راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈاکٹروں کے پاس پہنچا کہ کہا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، مر گیا، کچھ نہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جا تک ہر سبز کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، قزا کا جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نٹکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلا سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ بٹر، کیا آگ دھوا اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح ہارا، ہر ایک لے کے کیا حسرت سدھارا، یوں ہی پڑا رہ گیا ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے یہی ایک دن ہے کہ میں رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتے ہیں یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے بے دھوکے میں ڈالا، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی بڑھت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دے گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی موت کو مستحضر رکھیں۔ جتنی موت مستحضر ہوگی اتنی دنیا کی لذتوں سے آدمی دور رہے گا، آخرت کی فکر میں لگا رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا رہے گا، اور گناہ سے دور رہنے والا بنے گا۔ موت مستحضر ہوگی کہ مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر آدمی گناہ سے بھی بچے گا۔ تو گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین علاج اور سب سے بہترین دوا یہ ہے کہ آدمی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ الغرض آئندہ کل تھوڑی بہت بات کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا کر دی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلوایا، جو کچھ ہم سب نے سنا، اس کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کو اس پر سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تشریف لائے، انشاءاللہ دعا فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔